نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا سلسلہ سوال و جواب کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے پوچھئے اور جانیے۔ اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ، آپ کے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ میں چلتا ہوں شان صاحب کی طرف کہ جو سوال کریں گے اور بندہ ناچیز ان کے پھر آپ کی خدمت میں جواب عرض کرے گا۔ جی شان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کے سوالات ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی حافظ علی حسن صاحب نے لاہور سے ہمیں بھیجے ہیں۔ تو سلسلہ کا پہلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب، آپ القرشی الاموی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سال فیل یعنی کہ وہ سال کہ جس سال کعبہ شریف پر ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا، اس سے 6 سال بعد میں جو عام الفیل کا سال کہلاتا ہے، تاریخ کے اندر جو عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، اس کے چھٹے سال یعنی اس کے بعد چھٹے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسلام آپ نے کب قبول کیا؟ آپ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے شروع میں اسلام کے پیغام کو قبول کیا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف رغبت دلانے والی جو ذات مقدسہ ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اسلام کی طرف ترغیب دلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو اس سلسلے کا دوسرا سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کب شروع ہوا اور خلافت کی اہم خصوصیات؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آپ نے 12 سال جو ہے وہ خلافت کے منصب پر آپ فائز رہے، اور آپ کی خلافت کے اندر بڑے اہم کارنامے اسلام کی خدمت کے حوالے سے سر انجام پائے۔ بالخصوص آپ کا جو کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید برہان رشید کو کتابی شکل میں محفوظ کیا، اور آپ نے بڑی محنت سے جو ایک سلسلہ قرآن مجید کی حفاظت کا جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی بنیاد پہ جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ نے اپنی خلافت میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں اور لامحدود
عروج عطا فرمائے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اسی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ ہماری نسلوں اور ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو ہمارے اس سلسلے کا تیسرا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، اور اہل تشیع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین کی صرف ایک بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کے بھی خلاف عقیدہ ہے اور یہ شریعت کے بالکل اینٹی اہل تشیع کا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی تم فرما دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے جو تصدیق موجود ہے، اور الحمدللہ یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اور اس پہ اجماع امت بھی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے اور قرآن مجید برہان رشید سے ثابت ہے کہ بنات جمع ہے بنت کی، اور بنات بیٹیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ہے وہ حکم نازل کیا گیا ہے۔ اہل تشیع یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بنات کا جو معنی ہے وہ پوری کی پوری امت کی جو خواتین ہیں ان کے لحاظ سے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک عام سادہ سا بندہ بھی جانتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی اسی آیت مبارکہ کے اگلے پہلو کے اندر جو ہے وہ نساء المؤمنین کا لفظ آ چکا ہے، اور جو پوری امت کی خواتین ہیں وہ نساء المؤمنین میں شامل ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا جو تذکرہ ہے وہ علیحدہ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بناتک سے آپ کی بیٹیاں مراد ہیں، تو اس لیے قرآن مجید برہان رشید کی روح سے اہل تشیع کا عقیدہ جو ہے اور ان کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والے، اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے اس بات کو بیان کیا اور ابن عساکر نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابن عساکر میں جو بات کو بیان کرنے والے ہیں، ایک سوال کے جواب میں وہ مولا مشکل کشا حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ اجماع امت یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ذریت، ان کی اولاد میں کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ جس کے گھر میں 2 صاحبزادیاں نبی کی رہی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جن کے گھر میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی پاک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت امام علی پاک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آسمانوں پہ فرشتوں کے درمیان جو لقب مشہور ہے وہ ذو النورین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے کا چوتھا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر شیعہ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر جس کو شک ہو، جو توحید کا
اعلان کرتا ہو، اقرار کرتا ہو اور رسالت کا بھی اقرار کرتا ہو تو اس کو تو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل تشیع جو ہیں وہ آپ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ چونکہ ہے، تو وہ اہل تشیع بنیادی طور پہ بنو امیہ خاندان کو جو ہے وہ دشمن معاذ اللہ سمجھتے ہیں، جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور حضرت امام علی پاک اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کے وہ خلاف سمجھتے ہیں۔ اور ان کی صحابیت پر جو اہل تشیع کو اعتراض ہے، اس کا ایک جواب اہل تشیع یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں خلفاء کی خلافت کو اور ان کی صحابیت کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ اہل تشیع مسترد کرتے ہیں، جو کہ معاذ اللہ ایک انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ پیار کرو اور پیار میری وجہ سے کرو، اور میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرو اور پیار میری وجہ سے جو ہے وہ کرو، جس طرح کہ سیاستہ جامع ترمذی میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضامندی اور خوشنودی کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ اور پھر سورۃ التوبہ کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو آیت مقدسہ ہے، سابقون میں بھی حضرت عثمان غنی کا شمار ہوتا ہے، اولون میں بھی حضرت عثمان غنی کا شمار ہوتا ہے، اور اول مہاجرین میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ دیگر احادیث مقدسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے موجود ہیں۔ اہل تشیع کا جو اعتراض ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا ان کی صحابیت کے حوالے سے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، لہٰذا یہ ایک گمراہی ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت مسلمانوں کے بچوں کو اور ان کے نوجوانوں کو اور ان کے عقیدوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت پر کم از کم بندہ مومن کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم، کہ میرے سارے صحابہ اور ساری اہل بیت اور ساری ازواج مطہرات کے ساتھ تم پیار کرو۔ پیار کرنے کا حکم ہے، ولم یطعن فی احد منہم، کسی ایک پر بھی ان میں سے طعن نہ کرو۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور محبت جو ہم نے کرنی ہے وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ اور غلیظ عقائد کہ جن عقائد میں صحابہ کو تبرہ بولا جاتا ہو اور جن عقائد میں صحابہ اکرام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں، ان کی ذاتیات کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں، ان کے کردار کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ گمراہ کن ہے، اور یہ عقیدہ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے اور نہ حضور کا فرمان کرتا ہے، اسی لیے ایسے عقیدے سے بچنا چاہیے۔ جی، ہمارے سلسلے کا 5واں سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کیا ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دینی خدمات ہیں ان کا ایک طویل سلسلہ ہے، جو بنیادی طور پہ آپ کی مشہور خدمات ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے روما کا کنواں خرید کر اس وقت مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا کہ جس وقت مسلمان پانی کی وجہ سے پریشان تھے، اور مشرکین اور یہود اور جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں پانی
لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا پانی کے بغیر اپنی زندگیوں کو برقرار رکھنا۔ تو ایسے موڑ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت کے پیش نظر اور اسلام والوں کی خدمت کے پیش نظر روما کا کنواں خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں سے پانی کی سریعام اجازت دی۔ دوسرے نمبر پہ جیش اسرا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر جلوہ گر تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لشکر اسرا اس کی تیاری کے لیے مال جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ترغیب دلا رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے پہلے نمبر پہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کا اعلان کیا، پھر دوسری مرتبہ 200 کا، پھر تیسری مرتبہ 300 کا، ایون کہ مرکات جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، اس میں ایک اور روایت آتی ہے کہ جس وقت آپ اسرا کے لشکر کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے 950 اونٹ جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لیے پیش کیے اور 50 گھوڑے پیش کیے اور 10,000 اشرفیاں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کثیر تعداد میں واقعات موجود ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کیں۔ جی، تو ہمارے سلسلے کا چھٹا اور آخری سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کون سا ہے اور شہادت کی محرکات کیا ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کون سا ہے، آپ جمعہ کے دن 35 ہجری کو 18 ذی الحج کے دن جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ اور جو دوسرا آپ کا کویسچن ہے کہ شہادت کے محرکات، یہ ایک طویل بحث ہے۔ اتنا بتاتا چلوں کہ آپ نے مصر والوں کے لیے جو ہے ایک حاکم مقرر کیا تھا، عبداللہ بن ابی سرا۔ عبداللہ بن ابی سرا جب 2 سال خلافت کر لی تو حاکم رہے مصر میں، تو وہاں کے مصری لوگوں نے، عوام الناس نے عبداللہ بن ابی سرا کی شکایات خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں کی۔ تو المختصر یہ ہے کہ حضرت امام علی پاک کے مشورے سے اور ان کے کہنے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا دوسرا حاکم بنا کے بھیجا اور عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کر دیا۔ لیکن محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ ابھی رستے میں ہی تھے اور ان کے رفقا جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے حاکمیت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے، تو رستے میں ایک ایسا قاصد جو کہ ایک خط لے کے جا رہا تھا کہ جس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی، یہ ایک تاریخ کے اندر بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے شیعہ نے خود کو مضبوط کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک قاصد کے بعد دوسرے قاصد کا جانا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس خط کے اوپر مہر کا لگا ہونا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ سارا واقعہ جو ہے یہ تاریخ کے اندر موجود تو ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کے ساتھ یہ ایک چال چلی باغیوں نے، اور یہی وہ بنیادی سبب تھا کہ اس خط کو مروان کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا۔ پھر جو باغی تھے انہوں نے مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر آپ نے خط نہیں لکھا اور محمد بن ابی بکر کو بھیج کے اور بعد میں کوئی نیا قاصد نہیں بھیجا تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ مہر آپ کی ہے، اور آپ خلیفہ کس بات کے ہیں کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور ہمیں مروان کے اوپر شک ہے، مروان آپ کے دربار میں رہتا ہے، آپ کے قریب ترین ہے، تو مروان کو ہمارے حوالے کر دو۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے کہنے پر، مصریوں کے کہنے پر جو ہے مروان کو حوالے نہ کیا، تو یہ جو خلش تھی وہ شدت پکڑتی گئی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے جمعہ کے دن 35 ہجری 18 ذی الحج کو شہید کر دیا۔ اور اہل تشیع ان کو سوچنا چاہیے جو اس موڑ پہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نفی کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول سے ایسے کاموں کی اور دھوکہ دہی کی اور خلاف وعدہ کوئی کام کرنے کی، ایسا کوئی کام جو شریعت سے ٹکرائے، توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ ایک سازش تھی کہ جس کو دوسرے ٹولے نے، جو خود کو شیعان علی کہلواتے تھے، انہوں نے اس کو مزید ہوا دی۔ حالانکہ امام علی پاک اور ان کی ذریت، ان کی اولاد پاک حسنین کریمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت محصور کر دیا گیا تھا آپ کے گھر کے اندر اور آپ کو قید کر دیا گیا تھا، اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، خلیفۃ المسلمین پر، خلیفہ ثالث پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے امام علی پاک نے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا تھا، امام حسن کو اور امام حسین کو۔ تو شیعہ اگر محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بزعم خیش، جو ان کا ایک اپنا دعویٰ ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ قرآن سے ٹکراتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے اور قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور صحابہ اکرام پر تبرہ بولتے ہیں، اگر وہ محب اہل بیت ہیں اور محب علی ہیں تو پھر اہل تشیع کو سوچنا چاہیے کہ اگر امام علی پاک حضرت عثمان غنی کے خلاف ہوتے تو کیا وہ اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتے؟ لہٰذا یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اور باغیوں کی طرف سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بنایا گیا، خط والا معاملہ اور یہ ساری صورتحال۔ ہاں البتہ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نسبت رسول کا لحاظ کریں، لہٰذا امام علی پاک اور حضرت عثمان غنی اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، ان تمام کے ساتھ ہمیں پیار کا حکم ہے، تعظیم کا حکم ہے، ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کریں گے، اور یہ پہلے ہی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا اور اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ لہٰذا جس کا شریعت کے اوپر کامل یقین ہے وہ نہ کسی صحابی کو گالی دیتا ہے اور حضرت عثمان غنی کے اس واقعہ کو آڑ بنا کے نہ ہی حضرت عثمان غنی کی صحابیت سے انکار کرتا ہے۔ آج کا سلسلہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان سوالوں کے جوابات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، یقیناً کہ مختصر وقت میں جو ہے وہ زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی، اگرچہ تفصیلات موجود ہیں، تو اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا، اور دین کی بات کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیجئے گا کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔